اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مدرسوں کے ساتھ آپ تعاون چھوڑ دو گے تو یہ مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ یہ سب کیا کریں گے؟ بولو. ابھی جو یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں نا دل جمی کے ساتھ, ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری کیا گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے؟ بولو نا یار, نہیں لی ہوئی. اور اللہ نہ کرے کہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لے لے. جس دن دینی مدرسے گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے اس دن دینی مدرسوں کا ایسے ہی جنازہ نکلے گا جیسے آپ کے یونیورسٹیوں کا جنازہ نکل چکا ہے. آپ کہیں نہیں ہماری یونیورسٹیاں تو بہت اچھی ہیں, جا آپ یونیورسٹی میں دیکھ لو لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. اچھے اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی. اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زیادہ فائدہ ہے. وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے, ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے, لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا, اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے. اور کیوں بٹھایا ہوا لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے, قرآن بھی آ رہا ہے. خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے, امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے. اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے تو بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائیں. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے, وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے, اس کا بھائی ہے, وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا, غیرت گئی, ختم غیرت. اب وہ برباد ہوں گے. آج کی خبر ہے یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے. آج کی خبر, احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری یہ خواہش پوری نہیں کرو. تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے, ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے, دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے, کتنا غلط ہو رہا ہے. او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے. پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے, ان کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے, بات کر لے. مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب, عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے. جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا جو قرآن, آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے, اور فیمیل کو میل پڑھا رہا ہے اور میل کو کیا پڑھا رہا ہے؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے, روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ. کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں جوان لڑکیوں کو ہراسا. تو کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ.
اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے، وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی، کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو، اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی، مجھے بیان کے لیے بلایا تھا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا یہ کیا ہے یار، ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو، سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں، یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے، وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے، نوٹ، پیسہ چاہیے، پیسہ، غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا، وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو، بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر، اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہیں وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے، غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا، وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا، مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو، کیا لگتا ہے تمہارا، کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی ہیں تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار، ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی، پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ، ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہے گا پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دیکھو نیچرل مذہب ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے. بہت سے مذہبی رہنما، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے مذہبی رہنماؤں نے نا آپ کو اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے کہ وہ اس زمین سے ہٹ کر کسی اور جگہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عورت شیطان کے روپ میں نکلتی ہے. اگر کسی مرد کی عورت پہ نظر پڑے اور اس کے دل میں خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے فوراً اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرے تاکہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ کیا ہو جائیں، ختم. اور یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. بھائی کسی کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے، ہاں برا آدمی اس خیال کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے لیے بولو قربان کر دیتا ہے اور وہ حلال پر قناعت کرتا ہے. تو یہ غیر اختیاری نظر پر جب ایسا خیال آیا تو جو بالکل ایک نیچر کے مطابق ہے، نیچر ہے یہ، تو نیچر سے لڑوایا جا رہا ہے کو ایجوکیشن سسٹم میں.
لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو تمیز سے دیکھو, ان کو نامرد بناؤ, ان کو پھر جو ہے نا کچھ ایسا کوئی علاج کرو ان کا تاکہ یہ آدمی نہ رہیں. وہ پروفیسر پہ اعتماد کر رہے ہیں, اس کے کمپلین ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہماری بچیوں کا خیال کریں. اس پروفیسر سے کون بچائے گا آپ کی بچیوں کو؟ میں مانتا ہوں سارے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے, لڈو سب کے دل میں پھوٹتے ہیں, خیالات سب, اور نہیں آ رہے تو وہ بیمار ہے, اس کمبخت کو اپنا علاج کرانا چاہیے. نیچر سے مت لڑو, خام خم ایک گھننے بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں. یہ گھننا پن ہے, اچھے بچے نہیں ہیں. یہ تیرا کیا لگتا ہے یہ جو میل ٹیچر تمہاری بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے جوان, یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے عورت پر باپ اور بھائی کا پہرا بٹھایا ہے. وہ بھائی اپنی بہن کے حق میں غیرت مند ہوتا ہے, باپ بیٹی کے حق میں غیرت مند. اس پہرے کو ہماری یونیورسٹیوں نے بولو ختم کر دیا, اور نہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں, نہ جب مذہبی جماعتیں نہیں اٹھا رہے ہیں تو باقی کون اٹھائے گا آواز؟ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آپ کو تو میں جو واقعات ہمارے سامنے, تو لوگ دل کی باتیں کرتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچی مری کیوں ہے. وہ بھائی مری اس لیے سیٹنگ چل رہی تھی اس کی, اب وہ بتا نہیں سکتی کہ باپ میں غیرت ہے بھائی میں غیرت ہے, اس کو نہیں بتا سکتی وہ. اور دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مرغی چھوڑ دی مرغوں میں, اب اس کو حلال کانٹیکٹ بھی نہیں کرنے دے رہے, یعنی غیرت دکھا رہے ہیں کہ شادی تمہاری ہماری مرضی سے ہوگی. بیٹی کو کیا بول رہے ہیں؟ جب اپنی مرضی سے کرنا تھا تو پھر لڑکوں میں بٹھایا کیوں اس کو لے جا کے آپ نے؟ عجیب پاگل پنے والی غیرت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اتنے غیرت مند تھے تو وہاں کیوں بٹھایا اس کو؟ جب وہ روزانہ 20 آدمیوں کو دیکھ رہی ہے, کلاس فیلوز کو دیکھ رہی ہے, ٹیچر کو بھی دیکھ رہی ہے, پروفیسر کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہی ہے, اسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہے, اب وہ لٹو ہو رہی ہے, تو اب میرے بھائی اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب یہ غنیمت ہے کہ وہ شادی کی بات کر رہی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنانے کی بات نہیں کر رہی. اس پہ اپنی بچی کے پاؤں دھو دھو کے پیو. بیٹی تو اتنی نیک کہ تو یہ کہہ رہی ہے میری شادی کر دو, بتا کہاں شادی کرنی ہے, تو جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے فوراً کر دو. اب غیرت کا مسئلہ بناؤ گے تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے. غیرت دکھانی تھی اس وقت, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, غیرت اس وقت دکھانی تھی, اب اس وقت نہیں دکھائی ہے, تو اب جہاں کہہ رہی ہے آنکھ بند کر کے بولو, کوئی چرسی ہیروئنچی نہ ہو, انسان کا تھوڑا سا بچہ ہو تو وہ کر دو. اور وہ شادی کے لیے ایگری ہو گیا تو اس کا مطلب انسان کا بچہ ہے, ورنہ لڑکے آج کل نہیں ایگری وقت ہے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے ہم نے, وہ کھینچے گا اس کو, وہ چسکے لے گا, وہ اٹھا شادی نہیں کرے گا, وہ چسکے لے گا, وہ اس کو کہے گا بھی 4 سال بعد شادی کریں گے, ابھی تھوڑی لائف کو انجوائے کرنے دو, شادی ہو گئی بچہ ہو گیا ہماری تعلیم. اور یہاں آتی رہی ہیں خواتین, روتی رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کے, زندگیاں برباد کر کے پھر ہمارے سامنے روتی ہیں. مجھے 4 سال ایک آدمی نے لارے رپے دیے, ایک خاتون آئی وہ بھی ڈاکٹر میڈیکل کالج میں, ان کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا شوہر بھی ڈاکٹر, 4 سال اس نے لارے رپے دیے, پہلے ایجوکیشن مکمل ہو جائے مفتی صاحب, اب وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ لارے رپے میں آئی کیوں, اس کے کیوں آئی بھائی؟ اس کے بولتے شادی کر آرام سے, نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے. نہیں ہوتا. تو اپنی جو طاقت ہے نا اس کو صحیح جگہ لگاؤ, ورنہ آپ کی صلاحیتیں برباد ہو. کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھاؤ, یہ تمہاری بیٹیوں کو بے غیرت بنائے گا. میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھو کہ جو لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں خراب ہوتی ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. ایک سے ایک پرہیزگار پاک دامن لڑکی موجود ہے, لیکن کب تک؟ آج ہے, کل ان کی اولادیں نہیں ہوں گی. اولادیں ہو گئیں تو اولادوں کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ویسٹرن سے آ رہا ہے, وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے اسکول والے صاف لفظوں میں پروموٹ نہیں کر رہے, کل یہ پروموٹ کریں گے. صحیح ہے نا, کل یہ کیا کریں گے, یہ خود سکھائیں گے پروفیسر کہ کیا ہوتا ہے اگر اس کی اس سے دوستی ہے. وہ اپنے چکر میں سکھائے گا, کیونکہ صرف خدا ہے جو حق بات کرتا ہے, وہ کسی کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتا. ورنہ انسان جب بات کرے گا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرے گا, وہ اپنے مفاد پہلے رکھے گا. تو پروفیسر خود کہے گا اس میں حرج کیا ہے, تھوڑا ذہن کو کشادہ رکھو, کیوں مولویوں والی پرانی باتیں کرتے ہو, دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے.
اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں بس احتجاجات ہو رہے ہیں. تو بھائی وہ مولانا تھانوی کی بات مکمل کر دوں, انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے مدرسوں کے ساتھ تعاون ختم کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ چاول بیچیں گے, انڈے چھولے کا کاروبار کریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے پاس ایمان اور غیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. سمجھ رہے ہو, ڈاکٹر بنے گی وہ, انجینئر پیدا ہوں گے, سائنٹسٹ پیدا ہوں گے, سب پیدا ہوں گے, انسان پیدا نہیں ہوں گے. آج کسی نے امریکہ سے ایک بوڑھی عورت کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی, بیچاری رو رہی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے. امریکن لیڈی ہے, کہہ رہی میں نے اپنے بچوں کو اتنی محنت سے پالا اور میں سنگل مدر ہوں, ویسے ہی شوہر کے بغیر پالا ہے, جس نے پیدا کیا اس کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے, اکیلی ٹینشن اٹھا کے پالا ہے اور مجھ سے میری اولاد ملنے بولو نہیں آتی. یہ ہے عورت کے حقوق, یہ کل تمہارا فیوچر بھی ہونے والا ہے. ابھی میری پیشگوئی اس کو ریٹن فارم میں لے آؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد نا لوگ یہ دیکھیں کہ ایک مولوی یہ فضول باتیں کر کے گیا تھا. تو اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی کو ایجوکیشن, تو آپ اپنے اسکول بنائیں, آپ اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں جب وہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس میں آپ اپنے جو ہدف ہے اس پہ سمجھوتا نہ کریں, سسٹم کو الگ کریں. میں کہتا ہوں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, الگ الگ ہو, لیکن کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ اسلام بھی پڑھائیں گے, اس کے جو نقصان ہوگا نا, جو مرد اور عورت کو اکٹھا بیٹھنے کا جو غیرت ختم ہوگی, اس غیرت کو دوبارہ لانا بہت مشکل. غیرت جانے میں سیکنڈ لگتے ہیں, آنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں میرے بھائی. ایک دفعہ غیرت ختم ہو جائے نا, آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن غیرت جانا کس 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.